حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دلی کے اندر جب بھی جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو یہ امامہ جو ہے اس کا پلو یوں باندھ کے آتے اپنے چہرے کے اوپر۔ ان کے ایک مرید تھے فصیح الدین، وہ ایک دن کہنے لگے حضرت یہ عجیب بات ہے، آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے تو آپ اپنا چہرہ جو ہے چھپا کے تشریف لاتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ فرمانے لگے، ان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ کوئی جواب نہیں دیا، اپنی جو امامہ ہے پگڑی اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دی۔ جب سر پہ رکھی تو دیکھا، ادھر ادھر دیکھنے لگے، فرمانے لگے مسجد کے اندر دیکھ۔ جب مسجد کے اندر دیکھا تو ان کو تمام لوگ جانور نظر آئے، ایک بھی انسان نظر نہ آیا، حتیٰ کہ وہ کپکپاہٹ کے عالم میں آ گئے۔ اتنی دیر میں وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگے تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فوراً وہ امامہ ان کے سر سے اٹھا لیا، اپنے آپ کو انہیں نہیں دیکھنے دیا۔ یہ میں آپ کو 300 سال پرانا واقعہ سنا رہا ہوں جامع مسجد دلی کا، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو پاکستان بنانے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ آپ اور ہم خوب سمجھتے ہیں، پشاور سے لے کر کراچی تک چلے جائیں، زنا کے اڈے، ظلم کے اڈے، قتل و غارت کے اڈے اور جابر، فاسق، ہر قسم کی گناہوں کی دلدل میں دنیا پھنسی ہوئی ہے۔ تو پھر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس ملک پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں کی ہیں؟ اپنی عزتیں تک ہار چکے ہیں، اپنے بچوں تک کی قربانیاں دی، اپنی جانوں کی قربانیاں، ہر چیز کی، اپنے ملک، وطن، ملت، ہر چیز کی قربانی کی ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کی کتنی لاج رکھی ہوئی ہے؟ آج ہم نے اس ملک کے پاکستان کے اندر وہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا نفاذ کتنا کیا ہے؟ ایک چپڑاسی سے لے کر صدر اور وزیر اعظم تک دیکھ لیں کہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ اسلام انہی باتوں کا، یعنی یہ جو 77 سال گزر چکے ہیں اس کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں آیا؟ قرآن صاف بتاتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حکم کو بدلے گا وہ کافر ہے اور ظالم ہے۔ تو یہ تو صاف صاف آیتیں بتاتی ہیں۔ آج تک ملک کے بننے کے باوجود ہم نے اس کے اندر ایک بھی قرآن و سنت کا قانون نہیں بنایا، ایک بھی قانون نہیں بنایا۔ تو پھر کب آئے گا وہ وقت کہ جس وقت ہم اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کی حکمرانی کا نفاذ کریں گے اور واقعتاً ایک حقیقی مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے؟ اپنی عزتوں کو بچانا، اپنے مال و جانوں کو بچانا یہ کمال نہیں، یہ کمال اپنے ایمان کو بچانا ہے، کہ ایمان کے اوپر فیصلہ۔ ساری کائنات کسی بندے کے پاس ہو لیکن ایمان نہ ہو، وہ ناکام ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہ ہو، ساری کائنات سے کٹا ہوا ہو، ایمان لے کر جائے، دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان پر قائم اور دائم فرمائے۔